ہے کہ یہ سورہ الدہر، سورہ الانسان اس کا دوسرا نام ہے، اور اس کا موضوع جو ہے اگر ہم پہلے نہیں کر پائے تو ابھی ذہن میں یہ رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے آئے، اور سب سے بڑے داعی اللہ کی طرف سے وہ کون ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر دعوت دینے والے کو، کہ جو ہم میں سے بھی ہر ایک داعی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، کہ وہ رسول پاک کا پیغام ہم نے بھی پہنچانا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، اور دوسرے طریقے سے ہم سے بھی ہم کلام۔ تو میں اوپر سے کچھ آیات پڑھ دیتا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم ہی نے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو تو اپنے رب کے حکم کے مطابق، ایک تو معنی یہ ہے حکم کا، اور اگر اس کے معنی فیصلہ بھی ہوا ہے اپنے فیصلے کے مطابق، تو حکم ہم نے اس کو لیا، تو اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کر۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور تو ان کفار، ان مشرکین، ان جن کو دعوت دی جا رہی ہے، ان میں سے کسی گناہ گار اور کسی بہت زیادہ ناشکرے کی اطاعت نہ کر۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت داعی کے، تو سیرت رسول ماشاءاللہ سب ساتھیوں نے پڑھی ہوئی ہے۔ جی خاص طور پر مکہ کا جو زمانہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بہت بڑی مصیبتوں والا تھا، کہ یہ الفاظ ہم بار بار دہراتے ہیں، لیکن اس کی جو اذیت ہے کہ بھی تو کاہن ہے، تو ساحر ہے، تو اپنے پاس سے یہ ساری چیزیں بنا لایا ہے، تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دو قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک تو جسمانی تکلیف اور ایک نفسیاتی یا روحانی تکلیف۔ تو جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ بھی، اور جسمانی کو دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تو پروگرام قاتلانہ حملے کا بنا دیا تھا، ایسے ہی ہے۔ جی پھر طائف جانے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول پاک نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ پر وہ اونٹ کی اوجڑی جو تھی وہ بھی لا کر رکھ دی گئی تھی، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اتاری۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ ہے کہ ہجرت کو کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جب میدان عمل کے اندر آئے گا دائی، تو اس کو مشکلات پیش آئیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمت بھی بندھائی، اور بتایا کہ بھی رسالت کا، دعوت کا کام جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، زمانہ جو ہے وہ خلاف ہو جاتا ہے، انسان کے پاس حق ہوتا ہے اور دوسروں کو اس حق کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے خیال اور اپنی فکر کے مطابق اس بندے کے مخالف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ جی اب اس وقت بجائے اس کے کہ آدمی کمپرومائز کر جائے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ جو دین اسلام کو جاننے والے ہیں، کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو وقت کی جو بادشاہ ہے یا وقت کا جو حاکم ہے اس کی خوشنودی کے لیے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور وہ حقیقت نہیں بتاتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، اور ہر دائی کو کہا، کہ تم نے اب کسی گناہ گار یا کوئی بھی گناہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے یا بہت زیادہ کفر کرنے والے کے سامنے دبنا نہیں ہے اور اطاعت نہیں کرنی۔
تو اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیشکشیں کی گئی تھی کہ بھی اگر آپ، وہ حدیث کے اندر آتا ہے جی کہ کس کا نام پڑھا تھا ہم نے پچھلی صورت کے اندر، ساتھیوں کو پتا ہوگا، مغیرہ. ولید بن مغیرہ، جی، کہ یہ سردار، اور اس کی سنی جاتی تھی ابو جہل اور باقی بھی، انہوں نے وفد ایک بنا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ تفصیل کے طور پر نہیں، یہ ہے کہ اس میں سے سبق حاصل یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے جو بھی دائی نہیں ہے وہ دعوت دے، اور دعوت دینے کے بعد اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کوئی ناموری چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے پیچھے آنے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں کہیں گئیں۔ تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کسی کو مانا؟ جی نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اس کے یہ ہے کہ حضرت ابو طالب چچا تھے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کے شکایت لگائی، تو آپ نے کہا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. باز نہیں آؤں گا۔ تو یہ ہے بھائیو جو کردار ہمیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے اس کام کے لیے۔ تو تیار ہے جناب انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ. اور اس کو صدقے دل سے کہیں، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں۔ یقین کریں اگر ہم میں سے ہر آدمی جس کو جتنا پتہ ہے وہ دوسرے آدمی کو بتانا شروع کر دے اور پیار سے سمجھائے، حکمت کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ منافرت پھیلانی ہے، تو دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے، اپنا ملک تو کم از کم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جی اب یہ ہمت، یہ صبر کے لیے ہمت چاہیے، اور یہ کہنا بڑا آسان ہے، میدان عمل میں آتے ہیں تو بہت مشکل ہے۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کے لیے جو قوت محرکہ ہے، حرکت دینے والی طاقت ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دی، اور وہ اب پڑھنے لگے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ یہ ہے جناب جہاں سے طاقت آئے گی، اور یہی طاقت ہے، اگر اس طاقت کو چھوڑ دیں گے اور طاقت لیں گے تو بھائیو وہ طاقت نہیں ہوگی جو آپ کو طاقت دے۔ اب ترجمہ میں کرتا ہوں۔ وَذْکُر، اور تو یاد کر، میں الگ الگ اس لیے کر رہا ہوں ورنہ وَذْکُر اسم ہے۔ وَذْکُر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے دائی تو یاد کر، اسم ربک، اپنے رب کا نام۔ دوسرا ترجمہ بنے گا وَذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہ۔ کیوں جی؟ جی اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ، اور اسماء حسنہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وہ بھی ہیں، جی جس نام سے بھی پکارو گے۔ لنک کس کے ساتھ ہو؟ ایک بندے کا اپنے مالک، اپنے خالق کے ساتھ ہو، اور کب ہو؟ وہ ہے بکرتن، صبح سویرے۔ یہ بکرہ کا وقت ہے، صبح کا وقت جب فجر کا وقت کے بعد کا ہے، فجر سے پہلے کا نہیں ہے جی۔ تو یہ فجر کی نماز ہو گئی بکرتن، ٹھیک ہے جی۔ جی اس لیے کہ دوسری جگہ پہ آتا ہے
نماز کے بارے میں بھی اسی کو یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کو آیت یاد ہو تو آپ مجھے بتائیں گے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، ذکری جی ہاں واقعی جی الصلاۃ بالکل، للذکر میں اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں کہ ساتھی جو ہے نا وہ مجھے بتائیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو پڑھو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اگر اس نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد نہیں ہے اور انسان کہیں اور چلا گیا تو بھائیو وہ نماز وہ نہیں، اس کو ایکسرسائز تو کہہ سکتے ہیں، اللہ تو کچھ سے پھر بھی کہیں گے کہ بھی حالات تو یہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اٹھنا بیٹھنا وہ قبول کر لے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہوں وہ عقل کے اندر آ رہا ہو، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تو تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے، بکرتن، صبح و سویرے، وَأَصِيلًا، اصیل جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب زوال کے وقت سے لے کر مغرب ہو جاتی ہے تو یہ جو وقت ہے اصیلا، شام، ترجمہ تو یہی کریں گے، اور شام، لیکن جو اصیلا ہے یہ میں نے کیا بتایا، کب سے لے کر کب تک کا وقت؟ زوال سے لے کے شام تک، مغرب زوال تک، سے لے کر شام تک۔ اس کے اندر کتنی نمازیں آتی ہیں؟ 3 اور اکثر جی مغرب کم از کم 2، اور اصیل اگر شام کو بھی کر لیں تو مغرب آ جاتی ہے، ورنہ ظہر اور عصر۔ اکثر جی، اور اگر یہ ہے کہ دن نیا مغرب کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ جی، تو 2 اپنا 3 نمازیں یا 4 نمازیں تو اس کے اندر ہو گئیں، اگر 3 بھی رکھنی ہے تو اصیلہ کر لیں۔ آگے کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اب یہ ہے جی، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت، میں نے کہا تھا کہ من کے ساتھ، ہاں، اور رات میں سے، یا رات میں کر لیں، اور رات میں من کہیں گے عربی کے اندر، ویسے تو سے کے معنی ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، مطلب یہ ہے کہ جو رات ہے اس کا ایک حصہ یا اس کا کچھ وقت وہ ہو جائے گا من، تو اس وقت میں کیا کر، فَاسْجُدْ لَهُ، تو اس اللہ کے لیے سجدہ کر۔ تو سجدہ بھی کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ جی یہاں آپ کی 2 نمازیں آ گئیں، مغرب کی بھی کر لیں اور عشاء کی بھی کر لیں، تو کتنی نمازیں ہوں گی جی؟ 5۔ تو مطلب یہ پتہ چلا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض کی گئی تھیں وہ تو معراج کا وقت تھا، 10 ہجری یا آگے پیچھے جو بھی ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو 5 نمازیں، تو اس سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، اس کی کتنی رکعت تھیں وہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا اسی طریقے سے، لیکن فرض جب ہو گئی تو اس کی رکعت بھی اور اس کے اوقات بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ تو صرف اتنا نہ پڑھیں بلکہ اس کے اندر نمازیں کتنی ہیں اور اس کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، یہاں تک ہوگی نمازیں جی، جی فرض۔ جی آگے کیا ہے؟ وَسَبِّحْهُ، اور وَسَبِّحْ امر کا صیغہ ہے، اور تو تسبیح بیان کر، اس اللہ کی، لیلاً طویلا، لمبی رات۔ آپ نے سورہ مزمل کے اندر پڑھا تھا، کتنا پڑھا تھا جی؟ رات کا 2/3، رات کا نصف، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کم، یہی پڑھا تھا نا؟ جی جی جی
اور آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی، جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو کہا کہ اب آپ نے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، تو اب یہ ہے کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو اتنا رات کو تہجد کے اندر پڑھ لیا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لیلن طویل وہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور باقی پر بھی اپنا وقت جو تھا وہ کم ہو گیا۔ تو یہاں تک پڑھتے ہیں، تو میرے ساتھ پڑھیں جی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر یا کرتا رہ، بکرتا ہوں و اصیلا، صبح سویرے اور شام جی صبح سویرے یا صبح کے وقت اور شام کے وقت دونوں کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ایک حصے میں، اور رات کے ایک حصے میں، فَاسْجُدْ لَهُ، تو اس اللہ کے لیے سجدہ کر، تو اس اللہ کے لیے سجدہ کر، وَسَبِّحْهُ، اور تو اس اللہ کی تسبیح بیان اور کر، تو اس اللہ کی تسبیح کر، تسبیح بیان کر، لیلا طویلا، لمبی رات میں۔ لمبی رات۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ بھی دن کے وقت بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو اور رات کے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، تو پھر بھائیو جس کا نام زبان پر آتا ہی جائے تو عادت کیسے بنے گی؟ جی جی وہ تو خوبصورت بنے گی نا، جی وہ اللہ کے لیے ہر کام کرنے کو جی چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بھی بنائے، اس لیے کہ یہی ابرار ہیں، اور خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کیے جا رہے ہیں۔ بیٹا اوپر کرو ذرا، ان، بے شک، بس بیٹا نیچے کریں نا آپ، وہاں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں جی جی۔ ان، بے شک، ہاؤلائی، یہ ہاذا کی جمع ہے، ہاؤلائی، یہ لوگ، جی بے شک یہ لوگ، اس وقت کے کون سے ہوں گے یہ لوگ؟ کن کو کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام، چلو، اور باقی کفار مکہ، جو ہے کفار، اس لیے کہ دعوت تو عام تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول تھے۔ تو ان ہؤلائی، بے شک یہ لوگ، یحبون العاجلۃ، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ عاجلۃ کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ جلد حاصل ہونے والی، یہی پڑھا تھا نا، جی جلد حاصل ہونے والی، بریکٹ میں کیا لیا تھا؟ دنیا، دنیا کے فوائد۔ بے شک یہ لوگ جلد حاصل ہونے والی دنیا سے، یحبون، کیا کریں گے؟ محبت کرتے، محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سامنے دکھائی دیتی ہے کہ لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں آج کل، اور اس وقت اونٹ تھے جی، اور بڑے بڑے سردار اور آج کل حکمران ہیں، تو پھر کیا جی چاہتا ہے کہ وہی والی بات کہ بابر بے عیش کوش، عالم دوبارہ نیست، بلکہ کیوں جی اپنے جی چشتی صاحب نیست ہے نا، نیست ہے یا نیست ہے، چلیں جو بھی ہے، مطلب ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو بتایا گیا کہ بے بابر تو اس دنیا کے اندر عیش کر لے، یہ دنیا دوبارہ نہیں آنی۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، کہ مسلمان کے لیے یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک دنیا آنی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ دنیا اس کے لیے تیاری ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بے شک یہ لوگ جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ چھوڑ دیتے، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں،
اب وراءہم اس کا بتایا تھا پہلے ایک دفعہ آ چکا ہے. وراءہم کا ترجمہ جو ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے اپنے پیچھے، جی اور بتایا تھا کہ وراء کا مطلب آگے بھی ہوتا ہے. اس کے دونوں معنی ہیں، جی یہ جی اپنے آگے یا اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب کیا ہوگا کہ ذہن کے اندر یہ ہے کہ وہ یومن ثقیلا، بھاری دن، بہت بھاری دن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ پیچھے کیسے چھوڑیں گے کہ بھئی اس کے بارے میں کوئی ان کا ایمان ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں کہ دوبارہ اٹھنا ہے، ثوابدہی کرنی ہے، تو لہذا وہ اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. یہ تو ترجمہ یہ ہوگا. اور دوسرا ورا آگے ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ دن آنا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ وہی کریں گے جو ورا پیچھے ہے، لیکن اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ وہ دن ہمارے آگے آنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی تو میں دوبارہ کر دیتا ہوں. بے شک یہ لوگ جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے بہت بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کر لیں جی. ٹھیک ہے. جی جی وَيَذَرُونَ تو آئیے اوپر سے پڑھ لیں. ابھی میرا خیال ہے نہیں کیا نا پچھلا بھی. جی جی پچھلی آیت پڑھی ہے لیلن طویلا یا نہیں پڑھی؟ جی پڑھ لیا سر. پڑھ لی ہے تو ساتھ یہ بھی ملا لیں. ان بے شک بے شک ہؤلائی یہ لوگ بے شک یہ لوگ یحبون العاجلۃ جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں. جی جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں. آواز آپ کی نہیں آ رہی واضح. وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں وراءہم اپنے اپنے پیچھے یومن ثقیلا بہت بھاری دن کو، بہت بھاری دن کو. یہ کون سا بھاری دن ہے جناب؟ قیامت قیامت کا کا، دن. آخرت. بہت بھاری دن ہوگا خاص طور پر ان پر جو اس دنیا اس آخرت کو مانتے نہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اور جن کو اس کے لیے تیاری کا نہیں ہے، ان کے لیے وہ بہت بھاری دن ہوگا. جی تو یہاں تک جی کون کریں گے اپنا اس کا ترجمہ؟ غلام سرور صاحب. غلام سرور بھائی ذرا کیجئے گا وقت. بیٹا نیچے کریں ذرا، شروع سے کر دیں گے وہ. جی وذکر اسم بس. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر صبح نہیں اور تو شام. کر، تو ضرور کہے اے نبی صلی اللہ علیہ اے نبی وسلم. صلی تو اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کا ذکر کر صبح اور شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ اور رات میں اس کے لیے سجدہ کر. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور اس کی تسبیح بیان کر. وسبحہ وَسَبِّحْهُ اور تو تسبیح بیان کر اس کے لیے لیلم طویلا لمبی رات تک. جی اس کی کر لیتے ہیں جی، اور تو اس کی تسبیح بیان کر بہت لمبی رات. جی آگے. اور تو اس کی تسبیح بیان کر بہت لمبی رات. ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ یحبون العاجلۃ یہ پسند کرتے ہیں جلدی ملنے والی یا جلدی حاصل ہونے والی. دنیا کو. وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ دیتے ہیں وراءہم اپنے پیچھے یومن ثقیلا ایک بہت بھاری دن کو. بہت بارے دن کو. اچھا جی وقت ہمارے پاس کم ہے. اب اللہ تعالیٰ تخلیق جو ہے انسان کی پہلے بھی بتایا تھا. اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ مزمل کے اندر بھی بتایا کہ تم کیا تھے، کہاں سے آپ کو 6 فٹ کا 5 فٹ کا انسان بنا دیا،
آپ کو آنکھیں اور کان وہ دیے، علم کے دروازے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے اس کا بیان کر رہا ہے۔ نحنو، ہم نے، خلقنا کے اندر بھی آ رہا ہے، ہم ہی نے پیدا کیا، ہم ان کو، ہم ہی نے انہیں پیدا کیا، وشددنا، اب یہ اس کو ذرا دیکھیے گا، سارے ساتھی میری طرف متوجہ ہوں، شددنا شدید سے ہی نکلا ہے جی، جی تو شددنا ایک تو شدید صفت ہو گئی، تو یہاں ہے فعل کے طور پر، وشددنا، اور ہم نے مضبوط بنایا، اور ہم نے مضبوط بنایا، مضبوط بنایا، شدید کے اندر سے بنے گا وشددنا، اور ہم نے مضبوط بنایا کس کو؟ اب یہ نیا لفظ ہے، اسرہم، ان کے اعضاء کو، ان کے اعضاء کے بندھن کو، اصل میں تو اسرا ہے بندھن، کہ جہاں بھی جوڑ ہے اس کے آگے جوڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر جلد بنا کے اور اندر لیکوڈ رکھ کے تو اس کو مضبوط، اس کو اپنا بنا دیا نا بندھن کو مضبوط جی جی، مطلب ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے، آرتھرائٹس لفظ ہوتا ہے جناب، وہ جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے، جی تھوڑی دیر کا تصور کریں کہ ہمارے اعضاء، ہمارے بندھن جہاں جہاں بھی بند ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم چل پائیں گے؟ جی نہیں، مشکل کیا ہوگا، کوئی حرکت کر پائیں گے؟ ہماری تکلیف، حرکت، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے کے سارے وشددنا اسرہم کے اندر ہے، اور اگر یہ مضبوط نہ ہوں، ڈھیلے ڈالے ہوں، تو پھر دیکھ لیں بزرگ جب ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے بزرگ بھی ماشاءاللہ ہیں کہ جوانی کا، یہ ابھی بچوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی، مطلب ہے کہ ہم سے پوچھو کہ بھئی اس وقت چلنا پھرنا کتنا مشکل ہے، جی کیوں جی عبدالرؤف بھائی آپ بتائیے گا ذرا، جی میرے بے لیے شک، بھی، جی بے بالکل، شک، کہ ہم بے شک۔ کہتے ہیں کہ وہ جوانی واپس آ جائے، تو یہ ہے کہ اور ہم ہی نے مضبوط بنایا، اسرہم کا ترجمہ ان کے بندھن کو، بریکٹ میں لگا لیں اعضاء کے بندھن کو، ٹھیک ہے جی، نہیں بندھن اثر، بندھن وہ جو جوڑ ہے نا، مطلب جس سے ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کو اثر کہتے ہیں، رسی سے نہیں باندھتے کسی کو کبھی ادھر ادھر بکھر نہ جائے، جی 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 اسیر اسی سے بنا ہے، اسیر کس کو کہتے ہیں؟ قیدی بندھا کو، ہوا، بندھا ہوا، قیدی کو باندھ دیتے ہیں تو وہ اسیر بندھا ہوا جی، تو وہ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ کر لیں، تو اعضاء کے بندھن کو مضبوط بنایا، جی مضبوط باندھا، آگے وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے، بدلنا، ہم بدل دیں گے، اب چاہیے کیا تھا کہ وہ جو بندھن کو، اگر اس سے پوچھیں جس کے بندھن ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ کیا کرے، اس کو ابھی شکر کرنا چاہیے تھا لیکن شکر نہیں کیا، اللہ کے سامنے نہیں اپنا سر جھکایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں گے، بدلنا، ہم بدل دیں گے، امثالہم کے معنی کافی سارے ہیں، امثال کا مطلب شکلیں اور صورتیں بھی ہے، اور امثال کا ہم کا مطلب ہے ان کی مثل لوگ، ان جیسے لوگ، تبدیلا، بدل دینا، خوب بدل دینا، اور اگر ہم چاہیں گے تو ہم ان جیسے، بریکٹ میں کر لیں امثالہ ہم کا مطلب ہے ان جیسے، بریکٹ میں لوگ، بدل دیں گے، تبدیلا، خوب بدل دینا، کہ اگر انہوں نے ناشکری کی تو ہم کیا کریں گے، ان کی جگہ پہ اور لوگ لے آئیں گے، اور وہ شکر گزار بھی ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے، کہنا بھی مانیں گے، آگے چلیں جی، جی ان ہذہ تذکرہ، بے شک ہذہ پہلے بھی ترجمہ کیا تھا، یہ سب کچھ جو اوپر بیان ہوا ہے وہ جنت کے لیے بھی تھا نا، ہذہ جی، جی جی جی
وہاں بھی تھا ہاذا یا حاضی ہی تھا. تو ان حاضی بے شک یہ سب کچھ تذکرہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہم سورہ کہف کے اندر پڑھتے ہیں کہ کیا ہے جی، فمن شاء منکم فلیکفر، جی فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. وہ پڑھا تھا کہ تم میں سے جو چاہے وہ کفر کرے، جو چاہے وہ ایمان لے آئے. یہ انسان پر ہے، اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کرنا ہے. اللہ کا حکم مانا تو جنت، نہ مانا تو جہنم. جی یہاں تک کریں جی، بالکل کریں. نحن خلقناہم، بے شک ہم ہی نے انہیں پیدا پیدا کیا، ہم ہی نے انہیں پیدا کیا. وشددنا اسرہم، اور ہم ہی نے ان کے عذاب کے بندھن کو مضبوط اور بنایا. ہم ہی نے مضبوط بنایا ان کے اعضاء کا بندھن. جی وَإِذَا شِئْنَا، اور ہم جب چاہیں گے، اور جب ہم چاہیں گے، ٹھیک ہے، بدلنا امثالہم، ہم ان جیسے لوگ بدل دیں گے. ہم بدل دیں گے ان جیسے لوگ، ٹھیک ہے جی، تبدیلا، خوب بدل دینا. خوب بدل دینا. ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ سب کچھ ایک نصیحت ہے. بے شک یہ سب کچھ، یہ سب نصیحت ہے. یہاں وقف آ گیا. فمن شاء اتخذ، جی تو جو چاہے وہ بنا لے بنا لے الی ربہ سبیلا، اپنے اپنے رب کی طرف راستہ. راستہ. جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، بنا لے. اللہ کی طرف جانے والا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور شیطان کی طرف جانے والا راستہ کدھر جاتا ہے؟ جہنم. جہنم میں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وقت کم ہے، 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. وما تشاؤون، یہ عقیدہ ہے جی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے، اور تم نہیں چاہ سکتے، الا مگر، ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. جی کیا کہ تم چاہو تمہارا سیدھے راستے کے اوپر آنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے؟ کرم ہے. جی کیوں جی؟ یہ بالکل. تم نے کیا کیا تھا کہ تم نے اگر پہلا قدم اٹھایا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انشاءاللہ فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ صحیح راستے کی طرف دروازہ کھول دیا. اس لیے کہ وہ ہے فری ویل آف چوائس، کہ تم نے اختیار کیا صحیح راستے کو. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ راستہ کھل سکتا ہے اچھائی کا؟ نہیں کھل سکتا. تو لہذا اس اللہ کا ہمارے لیے راستہ کھولنا، جی یہ کیا ہے کہ ہم اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یا اللہ چاہت تو ہماری تھی، لیکن اس راستے کو جو کھولا وہ تیری چاہت سے کھولا. یہاں اذن اور جو رضا ہے وہ بہت لمبا موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. لیکن ابھی صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا یہ نہیں ہے کہ انسان جہنم میں جائے، انسان برائی کرے. جی اللہ یہ چاہتا، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ہر بندہ جنت کے اندر جائے اور اس کی طرف راستہ اختیار کرے. لیکن یہ انسان پر ہے کہ وہ برائی کا اگر راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ممکن ہے اسے پہلے جھڑکتا ہو، دوسری دفعہ بیمار کر دیتا ہو، اور پھر بھی اگر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو برائی کا راستہ ہے وہ تو کھولنا ہے نا، اس لیے کہ جہنم اور جنت ہے ہی اس فری ویل آف چوائس پر. میں بات سمجھا پایا ہوں؟ جی
لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا یہ نہیں ہے کہ تم جنت کے اندر جہنم کے اندر جاؤ. کیوں جی ٹھیک ہو گیا؟ جی وقت کم ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. اور آگے پڑھتے ہیں اور ایک حدیث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اللہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اور دوسرا ترجمہ جو اچھا ہے وہ اس سے بھی وہ یہ ہے کہ اللہ داخل کرے گا جس کو چاہے گا فی رحمت ہی، اپنی رحمت میں. اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے رحمت کیا ہے؟ جنت ہے. میں ابھی وقت ہوا تو میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. تو وہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا جسے وہ چاہے گا. اور مسلمان ہو گئے جناب یہ. والظالمین، اور ظالم لوگ. مظالم کون ہے؟ مشرک. اعد لهم عذابا علیما، اس اللہ نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جی اب میرے ساتھ پڑھیں. وما تشاءون، اور تم نہیں چاہ سکتے اور تم نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. مگر یہ کہ اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور بے شک انتہائی اللہ حکمت تعالیٰ والا ہے. بہت زیادہ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. یدخل من یشاء، وہ اللہ داخل کرے گا جسے وہ چاہے گا جس کو چاہے گا فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. اپنی رحمت میں. والظالمین، اور ظالم لوگ اور ظالم لوگ اعد لهم عذابا علیما، اس اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا رحمت کے بارے میں حدیث ہے بخاری شریف کی 4850. اللہ نے کہا قال اللہ تعالی للجنہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے. اس لیے میں نے ترجمہ مستقبل میں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ بیٹا نیچے کریں. بس جی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہ صبح اور شام کے وقت. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں تو اس اللہ کے لیے سجدہ کر. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تو اس اللہ کی تسبیح کر بہت لمبی رات میں. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، بے شک یہ لوگ جلد حاصل ہونے والی یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں بہت بھاری دن کو. نحن خلقناہم، ہم ہی نے انہیں پیدا کیا. وشددنا اسرہم، اور ہم ہی نے ان کے اعضاء کے بندھن کو مضبوط بنایا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور